الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا فرسٹ لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے اندر ہم طلوع غروب کا باب ہمارا ابھی یہ چل رہا ہے اور یہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا وہ پہلا وقت ہے طلوع غروب کے جو پورا جس کے اندر ایک بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے اور پھر ہم اس کے ذریعے سے اسے حل کرتے ہیں۔ تو اب کل کہ اب ہماری کلاس کے اندر گزرا کہ آپ نے پورا طلوع غروب کا فارمولہ حل کرنا ہے۔ اب اس کے اندر مزید بھی انشاءاللہ عزوجل آج کے ہم اپنی کلاس کے اندر پڑھیں گے کہ یہ جو اوقات ہیں تو اس کے اندر مزید ایک چیز ہے کہ جو عام طور پر مسٹیک رہ جاتی ہے کئیوں سے، تو اس مسٹیک کو کیسے دور کیا جائے۔ یعنی ان میں سے یہ ہوتا ہے کہ جو شخص جتنی بلندی پر ہوگا تو اس کا طلوع اتنا پہلے ہوگا، غروب بعد میں ہوگا، کیونکہ اس کی نگاہ زیادہ دور تک دیکھ سکتی ہے جو جتنا زمین سے بلند ہوتا جائے گا۔ لیکن اس کا پھر کیا فارمولہ ہے اور وہ کس طرح سے عمل کرتا ہے، اور اس فارمولے کو سمجھنے کے اندر پھر ایک عوامی مسٹیک، تو انشاءاللہ عزوجل آج اس کا تذکرہ بھی ہوگا، تو ہم اس جانب بھی چلیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور ذہن میں آیا کہ طریقہ بھی سمجھا دیا جائے اس حوالے سے، یعنی یہ سوال اگر آپ حل کرنے بیٹھیں تو غلطی کے امکان سے آپ بچ سکیں۔ اب بعض اوقات پتہ نہیں چلتا کہ جی پہلے کیا چیز ہم نے لینی ہے کتاب سے، پھر کیا چیز لینی ہے، پھر کیا چیز لینی ہے، اور ان کے اندر ترتیب کیا ہوگی۔ تو پیارے طلبہ کرام بہت آسان ہے، بہت ایزی ہے۔ اگر آپ اس کو یہ جو ابھی سمجھانے لگا ہوں اس کو آپ ذہن نشین کر لیں گے تو آپ کا انشاءاللہ عزوجل سوال درست ہوگا اور آپ اس میں غلطی کے امکان سے بچ جائیں گے۔ اور اگر آپ کبھی سوال کسی کو چیک کرواتے ہیں کہ آپ نے یہ جو وقت نکالا ہے یہ وقت میں نے صحیح نکالا ہے یا نہیں، جیسے ابھی ہمارے مشقی سوالات چل رہے ہیں، ماشاءاللہ طلبہ کی ایک تعداد ہے جو چیک کروا رہی ہے، تو اب یہ کہ جو حل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ عزوجل ان کو اس کے فوائد ہوں گے، اور انشاءاللہ عزوجل وہ جب پیپر ہوگا تو پریشان نہیں ہوں گے، کیونکہ میری آج تک کے جو پڑھانے کا تجربہ ہے اور جو نچوڑ ہے میرے پڑھانے کا، اس کے اندر یہی پایا ہے کہ جو طالب علم تمام مشقی سوالات حل کرتا ہے، اب چاہے غلط کرے یا صحیح کرے، ظاہر ہے کہ غلط کرتا ہے تو وہ چیک کرواتا ہے تو اس کی غلطی درست ہو جاتی ہے، جب اگر صحیح کرتا ہے تو اس کو اپنے اوپر اعتماد بحال ہوتا ہے، یعنی پیپر حل کرتے وقت بھی وہ پریشان نہیں ہوتا کہ میں نے پیپر صحیح حل کیا ہے یا صحیح نہیں حل کر پایا، تو وہ الحمدللہ یہ کہ وہ دوسرے لیول میں پہنچ جاتا ہے ضرور، یعنی اس کے اتنے نمبر آ جاتے ہیں۔ اگر بائی چانس توجہ نہ رہی یا کچھ کسی وجہ سے اس کا کوئی سوال ایک آدھ جو ہے وہ غلط بھی ہو گیا تو وہ پھر بھی اتنے نمبر ضرور حاصل کر لیتا ہے کہ وہ ممتاز مع شرف کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ اب ہم وہ چیز سیکھتے ہیں کہ جس کی مدد سے ہم آسانی سے سوال حل کر سکیں۔ اب یہ دیکھیے پیارے طلبہ کرام، یہ آپ نے اگر اس طرح سے ایک پورا ٹیبل بنا لیا، یعنی آپ نے کوئی بھی سوال حل کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے لکھیں عرض بلد، طول بلد، معیاری گھڑی، میل شمس، بلدی زوال، تعدیل مروج، معیاری زوال، بود سمتی، وقت شرقیہ اور وقت غربیہ۔ یہاں میں نے طلوع غروب نہیں لکھا، یہاں وقت شرقیہ اور وقت غربیہ لکھا، اس کی لاجک بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اب یہ پیارے طلبہ کرام سب سے پہلی جو 5 چیزیں ہیں، یہ دیکھیں میں نے کالے رنگ سے یہ لکھا ہوا ہے بلیک سیاہی سے، تو اب یہ جو 5 چیزیں ہیں یہ آپ کو کتاب کے اندر سے ملیں گی، یعنی یہ چیزیں آپ کو کوئی الگ سے فارمولہ حل کرنا ہی کرنا پڑے گا ان چیزوں کے لیے۔ عرض بلد اور طول بلد کا ٹیبل ہوتا ہے، وہاں سے آپ کو عرض و طول مل جائے گا، معیاری گھڑی بھی آپ کو اسی ٹیبل سے مل جائے گی، پاکستانی شہر تو ویسے 5 ہے آپ کو پتہ ہی ہے۔ اب آپ نے اس کے بعد پھر میل شمس اور بلدی زوال، ان کا ایک ٹیبل الگ سے بنا ہوا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے تو شہروں کے خانے میں گئے، آپ نے یہ دیکھا، فرض کریں جیسے طلوع غروب کی مشق ہے تو سب سے پہلا سوال ہے لاہور 10 اپریل، سب سے پہلے بات آتی ہے لاہور کی۔ اب آپ نے لاہور کا عرض بلد، لاہور کا طول بلد اور لاہور کی معیاری گھڑی، 3 چیزیں آپ نے نکالنی ٹیبل سے۔ اس کے بعد آپ کا لاہور کا
معاملہ حل ہو گیا. اب اگلی چیز آئی کہ 10 اپریل. اب 10 اپریل کا آپ نے میل شمس لیا اور 10 اپریل کا ہی بلدی زوال لیا. یہ دو چیزیں آپ کے سامنے حاصل ہو گئیں. اب یہ 5 چیزیں آپ کو کتاب سے مل گئیں. اب آپ نے اگلا کا کام کرنا ہے. اگلا مرحلہ کیا ہے ہمارا کہ اب آپ نے تعدیل مروج معلوم کرنی ہے. اور تعدیل مروج معلوم کرنے کا فارمولہ آپ کو پتہ ہی ہے. معیاری گھڑی، یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے معیاری گھڑی مائنس طول بلد تقسیم 15. اب یہ دو چیزیں چونکہ آپ کو جو پہلے سے حاصل ہیں، آپ نے ان کو اس طرح سے فارمولے میں حل کریں گے تو آپ کے سامنے ڈائریکٹ تعدیل مروج آ جائے گی. اب اس کے بعد آپ نے کیا کیا، یہ بلدی زوال اور تعدیل مروج ان دونوں کا آپس میں پلس کر دیا. یعنی تعدیل مروج اگر پلس میں ہے تو پلس کیا، مائنس میں ہے تو مائنس کیا. اس کے بعد آپ کے سامنے یہ معیاری زوال آ گیا. اب معیاری زوال کے بعد اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کون سا وقت نکالنا ہے، کیونکہ کہ بود سمتی تبدیل کرنے سے وقت تبدیل ہو جاتا ہے. اب اگلے مشقی جب سوالات ہم کریں گے، مزید آگے ہم اوقات پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو مزید وضاحت ہو جائے گی کہ بود سمتی کا ایک اہم کردار ہے اس کے اندر. تو اب آپ نے بود سمتی لکھنی ہے. اب چونکہ اگر ہم وقت طلوع غروب نکال رہے ہیں تو آپ نے بود سمتی لکھ لی 90 درجے 50 کی. اگر کوئی اور وقت نکال رہے ہیں تو اس کی جو بود سمتی بنے گی، اور وہ بود سمتی معلوم کیسے ہوگی، کیونکہ طلوع غروب کی تو ہمیں پتہ چل گئی کہ بھئی وہ 90 50 ہی ہے. تو جو بھی بود سمتی ہوگی آپ وہ لکھ لیں گے یہاں پر 90 درجے 50 دقیقے. اس کے بعد اب آپ نے وقت شرقیہ لکھنا ہے. اب وقت شرقیہ کس طرح سے، آپ پورا اپنے فارمولہ حل کرنا ہے کیلکولیٹر پر. معیاری زوال مائنس کوس انورس ڈبل بریکٹ کوس بود سمتی یہ لکھا ہوا ہے مائنس سائن عرض بلد سائن میل شمس بریکٹ کلوز تقسیم بریکٹ اوپن کوس عرض بلد کوس میل شمس ڈبل بریکٹ کلوز تقسیم 15. یہ دیکھیے آپ کے سامنے یہ چونکہ ٹیبل لگا ہوا ہوگا تو اب آپ کو کیلکولیٹر پر لکھتے وقت کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے سامنے ڈائریکٹ اس ٹیبل کے اندر سارا کچھ موجود ہے. یہ دیکھیے میں نے سامنے وہ پہلی مثال حل کر کے ویلیوز بھی لکھ دی تھیں، تو یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ پہلی مثال حل کی ہوئی. تو یہ وقت شرقیہ یعنی وقت طلوع آپ کے سامنے آ گیا، وقت غربیہ یعنی وقت غروب آپ کے سامنے آ گیا. اگر کوئی اور وقت نکال رہے ہوتے تو اس میں شرقیہ کا کچھ اور وقت ہوتا، یعنی اس کا نام کچھ اور ہوتا، وقت غربیہ کچھ اور ہوتا، اور اس وقت پھر بود سمتی بھی ظاہر سی باتیں تبدیل ہوتی. تو یہ اس طرح سے آپ کو کافی آسانی ہو جائے گی اور آپ آسانی سے متعلقہ وقت آپ نکال سکتے ہیں. ورنہ پھر یہ کہ بعض اوقات ذہن جو ہے وہ تقسیم ہو جاتا ہے، پھر سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا جائے. آئیے اب ہم آگے پڑھتے ہیں. بلندی کے سبب اوقات طلوع غروب میں فرق. اوپر بیان کردہ اوقات سطح سمندر یعنی مین سی لیول یعنی 0 فٹ کے مطابق درست ہیں. یعنی یا تو آپ سمندر کنارے ہوں تو بالکل جو سمندر کا پانی جہاں پر ہے وہاں پر آپ کی آنکھیں ہوں تو اس ٹائم غروب ہوگا، ٹھیک ہے، یا طلوع اس ٹائم ہوگا جو ٹائم ہم نے نکالا تھا 90 درجے 50 دقیقے. یا پھر اگر بالکل چٹیل میدان ہو، بالکل پلین میدان یعنی اونچے نیچے اس میں گڑھے وغیرہ نہ آئے ہوں، تو اب اگر آپ لیٹ کر دیکھیں سورج کا طلوع یا غروب، لیٹ کر بھی اس طرح سے کہ اوپر کی آنکھ آپ کی بند ہو، یعنی آپ کا ظاہر ہے کہ آپ کروٹ کے بل لیٹیں گے تبھی تو آپ مشرق یا مغرب کی طرف دیکھیں گے. تو اب آپ کی جو آنکھ اوپر کی جانب ہوگی وہ آنکھ بند رکھیں گے، نیچے کی آنکھ سے دیکھیں گے تو پھر آپ کا جو وقت طلوع وقت غروب ہے وہ عین اسی ٹائم نکلے گا جو آپ نے پہلے وقت نکالا ہے، ٹھیک ہے. لیکن کسی بلندی مثلا پہاڑ کی چوٹی یا ڈھلان یا بلند عمارات یا ٹاور وغیرہ پر کھڑے شخص یوں ہی ہوائی جہاز کے مسافروں کے لیے افق بڑھ جاتا ہے، یعنی ان کا افق پھر 90 درجے پر نہیں رہتا. لہٰذا ایسے مقامات کے لیے طلوع جلد اور غروب تاخیر سے ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ افق ہی ان کا 90 درجے سے زیادہ نیچے چلا جاتا ہے. اب افق 90 درجے نیچے گیا تو اب اس کا انکسار مزید 34 دقیقے نیچے جائے گا، نصف قطر مزید 16 دقیقے نیچے جائے گا. تو یاد رہے کہ بلندی کے سبب سارے مقامات کے لیے طلوع غروب میں فرق نہیں پڑتا، بلکہ صرف ایسے مقامات کے لیے فرق پڑے گا جو پہاڑوں کی چوٹیوں یا ڈھلانوں پر واقع ہوتے ہیں، جیسے کوہ مری وغیرہ. یعنی جیسے پاکستان کے مری کا علاقہ ہے وہ پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر بلندی کی وجہ سے فرق پڑے گا. باقی وہ مقامات جو اگرچہ ہزاروں فٹ کی بلندی پر واقع ہوں یعنی سمندر سے اونچے ہوں لیکن ہموار میدانی علاقوں کی صورت میں پھیلے ہوئے ہوں اور تاحد نگاہ زمین تقریباً ہموار نظر آتی ہو، جیسے مدینہ شریف کے تقریباً 2000 فٹ سطح سمندر سے بلند ہے، ان کے لیے افق تبدیل نہیں ہوتا.
لہٰذا ان مقامات کے لیے تفاوت بسبب ارتفاع یعنی یہ جو بلندی والا فارمولہ ہے یہ استعمال کرنے کی حاجت نہیں ہے. ابھی اس کے اندر کثیر آ جاتے ہیں. پاکستان کا یوں سمجھے کہ تقریباً پاکستان آ جاتا ہے کیونکہ ایک کراچی کو سمندر لگتا ہے. اب کراچی کے اندر تو یہی صورتحال ہے کہ جتنی بلندی ہوگی وہ مکمل بلندی آپ کو لینی پڑے گی. لیکن کراچی کے علاوہ باقی پنجاب کے اندر چلے جائیں, آپ سندھ کے اندر چلے جائیں یا پاکستان کا اور علاقے ہیں, تو وہاں پر یہ ہے کہ وہ اگر ہموار میدانی علاقوں کے میدانی صورت میں پھیلے ہوئے ہیں تو پھر وہاں پر بلندی کا فارمولہ استعمال کرنے کی حاجت نہیں. وہاں پر اتنی ہی بلندی لی جائے گی جتنی زمین سے اوپر ہے وہ بلڈنگ وغیرہ. سطح سمندر سے یعنی بلندی نہیں لی جائے گی. سطح سمندر سے بلندی صرف تب لی جائے گی جب سمندر کنارے آپ کھڑے ہوں یا سمندر کنارے وہ شہر واقع ہو. البتہ طلوع غروب میں اگر میدانی علاقہ بھی ہو پھر بھی 1 منٹ کی احتیاط کر لی جائے, یعنی فجر کا آخری وقت طلوع شمس کے وقت سے 1 منٹ پہلے سمجھا جائے اور اذان مغرب یا افطار غروب شمس کے وقت سے 1 منٹ بعد دی جائے, کیونکہ بظاہر ہموار نظر آنے والے علاقوں میں بھی حقیقتاً کچھ نہ کچھ نشیب ہوتا ہے, یعنی کچھ نہ کچھ اونچی نیچے ڈھلانے وغیرہ ہوتی ہیں زمین کے اندر. تو لہٰذا 1 منٹ کے سے کم ہی فرق پڑے گا, لہٰذا 1 منٹ کا احتیاط کر لیں گے تو انشاءاللہ عزوجل آپ کا وقت درست ہو جائے گا. نوٹ, یاد رہے کہ بلندی کا سبب فرق صرف اوقات طلوع غروب میں آتا ہے, باقی اوقات نماز میں نہیں آتا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ایسے بلند مقامات کے لیے کہ جو ہموار میدانی صورت میں پھیلے ہوئے ہوں تفاوت بے سبب ارتفاع کا کلیہ استعمال نہیں فرمایا. جیسا کہ بریلی شریف سطح سمندر سے 580 فٹ بلند ہے, لیکن اعلیٰ حضرت نے کہیں اس کا ذکر نہ فرمایا, حالانکہ اتنی بلندی کا سبب بریلی شریف کے عرض کے اعتبار سے تقریباً 2 منٹ کا فرق طلوع غروب میں پڑے گا. یعنی اگر ویسے ہم اس بلندی کو لیں, اگر شمار کریں تو اتنا فرق پڑنا چاہیے, 2 منٹ طلوع پہلے 2 منٹ غروب بعد میں, لیکن اعلیٰ حضرت نے اس کو نہیں لیا, یعنی اس بلندی کا کہیں ذکر ہی نہیں فرمایا. اس کے برعکس اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے شملہ کی پہاڑیوں پر رہنے والوں کے لیے طلوع غروب میں فرق یوں ارشاد فرمایا کہ یہ حساب ہموار زمین کا ہے, پہاڑ پر فرق پڑے گا اور وہ فرق بتفاوت بلندی یعنی بلندی کے کم زیادہ ہونے سے متفاوت یعنی تبدیل ہوگا. اگر 2000 فٹ بلندی ہے تو غروب تقریباً 4 منٹ کب بعد ہوگا اور طلوع اسی قدر پہلے. جہاز میں افطار کب کریں؟ مصدقہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ بعض مسلم ایئر لائن کے ہوائی جہازوں میں افطار کا یوں غلط اعلان ہوتا ہے کہ ہمارا جہاز اس وقت فلاں شہر مثلا دبئی کے اوپر سے گزر رہا ہے, دبئی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے, لہٰذا جہاز کے مسافر افطار کر لیں. یاد رکھیں اس طرح روزہ ضائع ہو جائے گا, کیونکہ جہاز والوں کے لیے ہزاروں فٹ بلندی کی وجہ سے سورج ہرگز غروب نہیں ہوگا. لہٰذا جہاز کے مسافرین کو چاہیے کہ جب جہاز کی بلندی کے اعتبار سے سورج غروب ہو تب ہی افطار کریں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں جی روزہ افطار کر لیں, اب مسافر کو نظر آ رہا ہے کہ وہ دیکھو سامنے سورج موجود ہے, تو لہٰذا اس طرح سے افطار نہ کریں بلکہ جب سورج غروب ہو جائے تو افطار کریں, کیونکہ شریعت نے مدار رکھا ہے رویت پر, دکھنے پر, کہ جب سورج غروب ہو تب افطار کرو. اگر آپ کو سورج نظر آ رہا ہے تو آپ افطار نہیں کر سکتے. جیسا کہ فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, سورج کے تمام و کمال ڈوبنے پر افطار کا حکم ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج ڈوبنے تک روزے پورے کرنے کا حکم دیا ہے. اس کا ارشاد ہے ثم اتم الصیام الی اللیل, اور رات آنے تک روزے پورے کرو. اور دن کا اطلاق شرعی صبح صادق سے سورج ڈوبنے تک ہوتا ہے, اور سورج ڈوبنے کا اعتبار اسی جگہ کا ہوگا جہاں روزہ دار ہے. تو جب ہوائی جہاز پر سفر کرنے والے کو سورج نظر آ رہا ہے تو شہر کے برابر جہاز پہنچنے پر اس شہر کے وقت کے اعتبار سے افطار کرنا ہرگز جائز نہیں کہ اس کے حق میں ابھی سورج ڈوبا ہی نہیں. لہٰذا اس پر لازم ہے کہ جب اوپر کے اعتبار سے جہاں پر وہ موجود ہے اوپر اس کے اعتبار سے سورج ڈوبنے کا اسے یقین ہو جائے تب افطار کرے. فتاوی رضویہ سے ایک سوال و جواب سنتے ہیں. سحر و افطار کے نقشے عطا ہوں, یہ جو اوپر شملہ کی پہاڑیوں کا فرمایا گیا تھا نا, تو وہ اسی فتوے کا ہی یعنی ایک جز تھا, یہاں پر مکمل آئے گا آپ کے سامنے جواب. سحر افطار کے نقشے عطا ہوں صاحبزادہ نواب عبداللہ صاحب مانگتے ہیں, 1-2 منٹ کا تفاوت دیکھ لیا جائے گا. یعنی آپ ہمیں نقشے بھیج دیں, ہم 1-2 منٹ کے مزید احتیاط کر لیں گے. تو اب پہلے کے دور کے اندر پیارے طلبہ کرام نقشے تیار کرنا کوئی آسان نہیں تھا. ایک تو کمپیوٹر دور نہیں تھا, ہاتھ سے نقشہ لکھنا ہے, یعنی سارے سیر و افطار ہاتھ سے لکھنے.
اور پھر یہ کہ ایک تو ہے کہ صرف نقل کر لینا، یعنی ایک طرف سے دیکھ کر دوسری جگہ لکھ دیں۔ اب مسئلہ یہ آتا تھا کہ کیلکولیشن کرنا بھی آسان نہیں، وجہ یہ کہ کیلکولیٹر موجود نہیں، سارے ہاتھ سے حل کرنے، پہاڑے پڑھنے، ٹیبل پڑھنے تو زبانی پڑھنے، جو کچھ بھی حل کرنا ہے، سائن کاس ٹین نکالنے ہیں تو سارا کچھ آپ نے ہاتھ سے نکالنا ہے۔ تو ہمارے بزرگ پھر اس کے لیے حل نکالتے تھے، وہ ہمارے اگلے لیول کے اندر بھی مزید اس حوالے سے آئے گا۔ تو اب تفاوت بھی نکالتے تھے، یعنی جس طرح وہ زوالی فرق ہم نے لیا ہوا تھا نا، تو وہ زوالی فرق بھی لیتے تھے۔ وہ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک ہی ہر درجے پر ایک ایک کسی شہر کا نکال لیا، یہ تو خیر مفتی ظفر الدین بہاری صاحب نے اس طرح سے کیا تھا۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ تو آپ نے مطلقاً فرق نکالا تھا کہ صبح کے اوقات کے اندر کتنا فرق آئے گا، شام میں کتنا فرق آئے گا، یعنی مختلف فرق آتا تو آپ مختلف فرق لکھ دیتے تھے۔ تو آپ نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ نقشے بھیجتا ہوں الموڑے اور بریلی میں اس ماہ مبارک میں، یعنی اس سال جو ماہ رمضان میں، اس میں سحری کا اوسط تفاوت یعنی تقریباً جو ہے وہ فرق ہے -5 ہے، یعنی 5 منٹ کم کرنے سے سحری میں اگر بریلی شریف کی سحری کے 5 منٹ کم کر دیے جائیں تو الموڑے کی سحری نکل آئے گی، یعنی الموڑے میں اتنے 5 منٹ وقت بریلی سے پہلے سحری کا وقت ختم ہے۔ اور افطار کا اوسط مثبت 1.25 یعنی وقت بریلی سے 1.25 منٹ بعد ہے۔ اب دیکھیے پیارے طلبہ کرام، ایک جتنا فرق نہیں ہے، یعنی دیکھیے سحری 5 منٹ پہلے بند ہو رہی ہے الموڑے کی، افطاری 1.25 منٹ بعد ہو رہی ہے۔ اب آگے وہ جواب آتا ہے جو اوپر بھی گزر چکا ہے، لیکن یہ حساب ہموار زمین کا ہے، پہاڑ پر فرق پڑے گا، اور وہ فرق بتفاوت ہے بلندی، یعنی بلندی کے کم زیادہ ہونے سے متفاوت یعنی تبدیل ہوگا۔ اب یہ تو فرق ہو گیا وہ جو زمین پر ہے۔ اب آپ چونکہ علاقہ چونکہ پہاڑی ہے، لہٰذا پہاڑ پر مزید آپ کا طلوع پہلے ہوگا، غروب بعد میں ہوگا۔ اب سحری کے اندر تو طلوع کا چونکہ عمل دخل نہیں، لہٰذا سحری تو 5 منٹ پہلے ہی ہو جائے گی۔ اب البتہ افطاری کے اندر آپ کو بات کرنا پڑے گا، اب کتنا کرنا پڑے گا؟ اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اگر 2000 فٹ بلندی ہے تو غروب تقریباً 4 منٹ بعد ہوگا اور طلوع اسی قدر پہلے، لہٰذا جب تک یہ نہ معلوم ہو کہ وہ جگہ کس قدر بلند ہے جواب نہیں دے سکتا۔ اگر کسی دن کے طلوع یا غروب کا وقت صحیح گھڑی سے دیکھ کر لکھو، میں اس سے حساب کر لوں کہ وہ جگہ کتنی بلند ہے۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا علم، آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے یا تو بلندی بتا دی جائے کہ وہ جگہ کتنی بلند ہے، لیکن اگر نہیں بتا سکتے چلو ایک کام کر لو، کسی دن کوئی درست گھڑی اپنے پاس رکھ لو، اس دن طلوع دیکھ لو یا غروب دیکھ لو، دونوں میں سے کوئی ایک وقت دیکھ لو، اس تاریخ کو اس جگہ پر کھڑے ہو کر ہم نے دیکھا طلوع اس وقت تھا یا غروب اس وقت تھا، میں وہاں کی بلندی خود نکال لوں گا طلوع غروب سے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عزوجل پیارے طلبہ کرام آپ کو بھی یہ فارمولہ پڑھایا جائے گا۔ موسمیات پاکستان کا ادارہ طلوع غروب کے اوقات نکالنے کے لیے ہر قسم کی بلندی پر تفاوت بسبب ارتفاع کا فارمولہ استعمال کرتا ہے، یعنی پاکستان کے کسی بھی شہر کا وقت نکالنا ہو تو یہ محکمہ موسمیات پوری بلندی لیتے ہیں، حاجت ہو یا نہ ہو۔ جیسا کہ کراچی ایئرپورٹ کے لیے 72 فٹ کی بلندی کا اعتبار کیا ہے۔ بعض ادارے جیسا کہ گوگل، اگر آپ گوگل سے پوچھیں، ٹھیک ہے، سن رائز اینڈ سن سیٹ ٹوڈے آف لاہور آف کراچی یا کوئی بھی اس طرح شہر لکھ دیں تو وغیرہ، تو وہ بلندی بالکل نہیں لیتے۔ اب یہ گوگل وغیرہ کیا کرتا ہے، یہ 0 فٹ بلندی پر اوقات نکال لیتے ہیں، اور ہزاروں فٹ بلند علاقوں کے لیے بھی یہ 0 فٹ پر ہی طلوع غروب کے اوقات نکالتے ہیں۔ اسی طرح میدانی شہروں کے اوقات بھی مرکز شہر سے نکالتے ہیں، جن میں نہ شہر کے پھیلاؤ کا لحاظ رکھا جاتا ہے نہ بلند عمارات کا۔ پھر اوقات کے سیکنڈز کو پھر یہ کیا کرتے ہیں، راؤنڈڈ کر کے اپنی ویب سائٹ پر جاری کرتے ہیں۔ ان پر ہرگز عمل نہ کیا جائے ورنہ نماز روزے کا درست ہونا یہ خطرے میں پڑ سکتا ہے، نماز روزہ ضائع بھی ہو سکتے ہیں۔ اب پیارے طلبہ کرام یہ تو ہو گئی تمہید ہماری بلندی والی۔ اب آئیے ہم فارمولہ پڑھتے ہیں کہ یہ فارمولہ کس طرح سے حل ہوگا۔ کلیہ برائے بود سمتی بسبب ارتفاع، اگر بلندی فٹوں میں ہو تو کلیہ یہ ہوگا، یعنی اس فارمولے کو اس طرح سے ہم حل کریں گے۔ بود سمتی بسبب ارتفاع، سب سے پہلے یہ اوپر والے ہمارا لکھا ہوا ہے 90 درجے اور 50 دقیقے جمع 0 درجہ اور 0 دقیقہ اور 58.2 ثانیہ، اور آگے پھر جذر المربع، اور اب آپ نے لکھا ہوا بلندی۔ اگر بلندی میٹر میں ہو تو کلیہ اس طرح ہوگا، یعنی اب یہ اوپر تھا، اگر آپ کے پاس بلندی کس طرح سے ہے
मशहूर दुनिया में दो तरीके हैं, या तो फिटों में होती है बुलंदी या मीटरों में होती है। फिटों में है तो ये फार्मूला हल करेंगे इस तरह से, और अगर आपके पास बुलंदी मीटरों में दी गई है तो फिर ये करेंगे 90 दर्जे और 50 दकीके जमा 0 दर्जा 1 दकीका और 45.6 सानिया, और आगे फिर जज़ुल मुरब्बा, और आपने फिर उसके अंदर बुलंदी लिख देनी है जो कि मीटरों में आपके पास है। मिसाल नंबर 1, हमने ऊपर कराची की मिसालों में कराची के लिए 1 अप्रैल का वक्त मालूम किया था सतह समंदर के एतबार से, यानी 0 फुट पर निकाला था, वह 90-50 बोधे समती पर। तो तुलू निकला था 6:22:47.6 और गुरूब निकला था 18:48:10.4 पर बनता था। फ़र्ज़ करें कि उसी अर्ज़ बलद पर 200 फुट ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है। तो उसके लिए तुलू गुरूब का वक्त यूँ मालूम करेंगे 90 दर्जे 50 दकीके जमा 0 दर्जा 0 दकीका 58.2 सानिया जज़ल मुरब्बा 200। तो ये बोधे समती आपके पास आ जाएगी। ये कैसे आएगी, आइए हम उसको निकाल लेते हैं। ये हमने लिखा 90 दर्जे और 50 दकीके जमा 0 दर्जा 0 दकीका और 58.2 सानिया, और फिर उसके बाद हमने लिखा जज़रुल मुरब्बा और इसके अंदर डाल दिया 200 फुट, ठीक है। और ये आपके सामने जवाब आ गया 91 दर्जे 3 दकीके 43.07 सानिए। तो प्यारे तलबा किराम मसला नहीं है, यहाँ पर जो 0.6 दिया गया है तो ये राउंडेड करने के अंदर ये फ़र्क आ गया। यहाँ पर इसने राउंडेड किया 0.6 और कोई कैलकुलेटर 0.7 भी इसको राउंडेड करेगा, कोई मसला नहीं है। आप इस पर ही वक्त निकालेंगे तो आपके वक्त के अंदर इंशाल्लाह फ़र्क नहीं आएगा, यानी ये इतना मामूली है बोधे समती का फ़र्क। आपका जब फाइनली जवाब निकलेगा तो उसमें फ़र्क नहीं है। अब वही मैल लेकर जो कि पहले आपने निकाला था, अब सिर्फ बोधे समती आपकी प्यारे तलबा किराम तब्दील हुई, वही मैल लेकर तुलू गुरूब का वक्त निकालेंगे। तो बुलंदी के सबब तुलू तकरीबन 1 मिनट 1 सेकंड पहले होगा और गुरूब इतनी ही ताखीर यानी 1 मिनट 1 सेकंड बाद में होगा। अब आपने प्यारे तलबा किराम करना क्या है, पहले आपके पास एक तुलू आ चुका था 0 फुट वाला, गुरूब आ चुका था 0 फुट वाला। अब आपने बुलंदी के एतबार से तुलू और गुरूब दोनों निकाल लेने। अब आपने तुलू में से तुलू को माइनस करें, यानी जो बड़ा तुलू है जिसका अदद बड़ा है, जाहिर सी बात है जो बाद में तुलू हुआ तो उसका अदद बड़ा है, और बाद में तुलू हुआ है 0 फुट वाला, लिहाजा 0 फुट वाले तुलू से बुलंदी वाले तुलू को आप माइनस कर दें, और बुलंदी वाले गुरूब से 0 फुट वाले गुरूब को माइनस कर दें, क्योंकि बुलंदी वाला गुरूब लेट होगा, जो चीज़ लेट होगी तो उसका अदद बड़ा होगा। तो अब आप इसमें से दूसरे को माइनस कर दें, दोनों का जवाब एक ही आएगा। तो वो जवाब यही बनेगा तकरीबन 1 मिनट 1 सेकंड पहले होगा गुरूब, इतनी ताखीर यानी 1 मिनट 1 सेकंड बाद में होगा। अब ये आपने प्यारे तलबा किराम खुद हल करना है, क्योंकि आपको हल करना आ चुका है। तो अब आप हल करके इसको चेक करवाएंगे तो इंशाअल्लाह मुझे अगर आपकी गलती होगी तो उसकी इस्लाह कर दी जाएगी। बुलंदी दुगनी होने से फ़र्क दुगना नहीं होता, ठीक है। अवाम का ख्याल है कि बुलंदी दुगनी होने से फ़र्क दुगना, 4 गुना होने से फ़र्क भी 4 गुना, इसी तरह बुलंदी आधी होने से फ़र्क भी आधा, चौथाई होने पर फ़र्क भी चौथाई होता है। तो ये अवामी ख्याल गलत है, इसलिए कि फार्मूले पर गौर करने से मालूम होगा कि बुलंदी हमने डायरेक्ट तो हमने लिखी नहीं है, बल्कि बुलंदी बराह रास्त इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि इसका जज़रुल मुरब्बा रूट स्क्वायर इस्तेमाल होता है। लिहाजा कराची में 200 फुट बुलंदी पर जो फ़र्क तकरीबन 1 मिनट आया, तो 4 गुना बुलंदी पर यानी 800 फुट पर यह फ़र्क दुगना होगा, यानी 2 मिनट का फ़र्क 800 फुट पर जाकर बनेगा। 9 गुना बुलंदी यानी तकरीबन 1800 फुट पर यह फ़र्क तकरीबन 3 गुना यानी 3 मिनट। 25 गुना बुलंदी यानी 5000 फुट पर, देखिए 200 फुट पर 1 मिनट, 5000 फुट पर यह फ़र्क 5 गुना यानी 5 मिनट होगा। इसी तरह ये तो था बढ़ाने के वाले से, अब कमी की तरफ आए। चौथाई बुलंदी पर तकरीबन, अब चौथाई बुलंदी पर क्योंकि 4 गुना कम, जैसे 4 गुना बढ़ाने पर डबल हुआ था, इसी तरह 4 गुना कम करने पर फ़र्क आधा बनेगा। तो चौथाई बुलंदी पर यानी तकरीबन 50 फुट यानी वही 50 फुट पर यह फ़र्क आधा यानी 30 सेकंड, और अगर 16 गुना बुलंदी कम करेंगे तो ये फिर चौथाई फ़र्क पड़ेगा यानी 12.5 फुट पर, सॉरी जी 12.5 फुट पर यह फ़र्क चौथाई यानी 15 सेकंड होगा।
اب یہ پیارے طلبہ کرام آگے مشق ہے اور اس کے زیادہ سوالات نہیں ہیں، صرف 2 سوالات ہیں، تاریخ ایک ہی ہے، یعنی دونوں سوالات آپ نے ایک ہی تاریخ کے حل کرنے ہیں۔ 21 مارچ کو درج ذیل مقامات کے لیے سطح سمندر اور بلندی کے اعتبار سے وقت طلوع و غروب نکال کر بتائیے کہ بلندی کے سبب کیا فرق آیا۔ سب سے پہلا ہے مری جس کی بلندی 7000 فٹ، دوسرا ابو ظبی، ٹھیک ہے، عرب امارات کے اندر آپ کو ملے گا یہ برج محمد بن راشد، یہاں پر ایک برج کا نام دیا ہوا ہے، جو کہ سطح سمندر سے بلندی جس کی 382 میٹر ہے۔ تو یہ آپ نے حل کرنے ہیں، اور آگے آپ نے وقت فجر و عشاء نکالنا تو نہیں ہے، لیکن آج ہم اس باب کو شروع کر دیں گے۔ باب نمبر 4 صبح و عشاء، اس کے اندر چند ایک چیزیں پڑھ لیتے ہیں۔ فجر کا وقت، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وقت صلاۃ الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، یعنی نماز فجر کا وقت صبح صادق سے سورج کے طلوع ہونے تک ہے۔ عشاء کا وقت، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وصلی بی العشاء حین غاب الشفق، یعنی حضرت جبریل نے مجھے عشاء پڑھائی جب شفق غائب ہو گئی تھی۔ شرح معنی الاثار میں ہے، ان عبید بن جریج انہ قال لابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ما افراط صلاۃ العشاء قال طلوع الفجر۔ حضرت عبید بن جریج رحمۃ اللہ تعالی سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، عشاء کا آخری وقت کون سا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، عشاء کا آخری وقت فجر کے طلوع ہونے تک ہے۔ فجر کا وقت، آسمان میں پہلے بھیڑیے کی دم کی مثل لمبائی میں ایک سفیدی ظاہر ہوتی ہے۔ اس سفیدی کے ظاہر ہونے سے فجر کا وقت شروع ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا، بلکہ سفیدی کے ظاہر ہو چکنے کے کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک اور سفیدی ظاہر ہوتی ہے، اور پھر وہ پھیلتی ہے، یعنی پہلے والی جو تھی وہ پھیلے گی نہیں۔ یہ پھیلنے والی سفیدی اس قدر واضح ہوتی ہے کہ اسے آنکھیں بآسانی دیکھ سکتی ہیں، اور یہیں سے فجر کے وقت کی ابتدا ہے۔ چنانچہ سرکار علی وقار مکی مدنی سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیاں اوپر سے نیچے کر کے فرمایا، فجر یا صبح اس طرح نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ نے ارشاد فرمایا بلکہ صبح اس طرح ہوتی ہے، یعنی آپ نے اب کیا کیا کہ اپنی انگلیاں پھیلا دی۔ حضرت زہیر نے ایک شہادت کی انگلی دوسری شہادت کی انگلی پر رکھ کر دائیں سے بائیں کھینچ کر دکھایا، یعنی اب آپ نے انگلیاں دائیں بائیں ان کے درمیان فاصلہ کر دیا تو یہ پھیلا دی، کہ سفیدی سے وقت فجر شروع ہونے کا اعتبار کیا ہے وہ اس طرح پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فجر کا وقت صبح صادق طلوع ہونے سے آفتاب کی کرن چمکنے تک ہے۔ صبح صادق کی وضاحت بہاری شریعت سے خلاصتاً پیش خدمت ہے، ایک روشنی ہے کہ مشرق کی جانب جہاں سے آج آفتاب طلوع ہونے والا ہے، اس کے اوپر آسمان کے کنارے میں جنوباً شمالاً دکھائی دیتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ تمام آسمان پر پھیل جاتی ہے اور زمین پر اجالا ہو جاتا ہے۔ صبح صادق سے پہلے آسمان کے درمیان، اب صبح کاذب کیا ہوتی ہے اس کی یہاں پر تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ صبح صادق سے پہلے آسمان کے درمیان میں ایک دراز سفیدی ظاہر ہوتی ہے جس کے نیچے سارا افق سیاہ ہوتا ہے، پھر یہ سفیدی صبح صادق کی وجہ سے غائب ہو جاتی ہے، اسے صبح کاذب کہتے ہیں۔ صبح کاذب و صبح صادق، آدھی رات کے بعد سورج افق شرقی کے قریب ہوتا رہتا ہے، یعنی اب کیا ہوتا ہے، سورج جب طلوع ہوتا ہے تو سورج افق شرقی کی جانب ہوتا ہے، مشرق کی افق کے قریب ہوتا ہے۔ جیسے وقت ظہر ہوتا ہے، ظہر کی ابتدا، تو اس وقت پھر سورج مغرب کے افق کی جانب قریب ہو جاتا ہے، اور غروب ہونے کے بعد بھی غربی افق کی جانب ہی رہتا ہے۔ جس طرح یہ پورے نصف النہار کے وقت مشرق کی افق سے مغربی افق کی طرف گیا تھا، اس طرح نصف اللیل یعنی آدھی رات کے وقت یہ مغربی افق سے مشرقی افق کی جانب آتا ہے، واپس ہمارے پاؤں کے نیچے سے، یوں سمجھیے کہ یہاں تک کہ ایک روز تو یہ افق شرقی کے اب قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک روشنی افق سے کئی نیزے اوپر ستون کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، لیکن دائیں بائیں نہیں پھیلتی، اسے صبح کاذب کہتے ہیں۔ صبح کاذب کے کافی دیر بعد جب سورج 18 درجے زیر افق پہنچتا ہے، یعنی افق سے سورج کا جو مرکز ہے
وہ 18 درجے ابھی نیچے ہوتا ہے تو صبح کاذب کے عین نیچے سے شمالن جنوباً ایک روشنی کی لکیر ظاہر ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ اوپر نیچے دائیں بائیں پھیلتے ہوئے صبح کاذب کو گھیر لیتی ہے حتیٰ کہ سارے افق کو روشن کر دیتی ہے. اسے صبح صادق کہتے ہیں، یعنی دی بگننگ آف اسٹرونومیکل ٹوائلٹ، یہ اس کو کہتے ہیں. ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا. اب یہاں سے آگے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے جہاں پر صبح صادق کو کچھ تصویروں کی مدد سے بھی سمجھایا گیا ہے، نقشہ جات کی مدد سے اعلیٰ حضرت نے سمجھایا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے. ابھی آپ نے کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیں. آج کا آپ کی مشق جو ہے صرف یعنی آج کے حوالے سے وہ صرف بلندی والی ہے. جن طلباء کرام کی پچھلی مشقیں رہتی ہیں تو وہ اپنی ضرور حل کر لیجئے گا تاکہ آپ کا کوئی سوال رہ نہ جائے. جی ابھی کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شان الہی بھائی، جی ابھی میں اس کو بیان کر دیتا ہوں. اب آپ نے دیکھیے کہ پہلے تو آپ نے یہ وقت نکالا تھا نا، یعنی وقت طلوع غروب. تو اب آپ نے ایک دفعہ پھر اس کو کریں، یعنی اب آپ یہاں پر کر، یعنی اب آپ نے پھر 3 کالم بنا لینے ہیں. بودے سمتی، یعنی اب بودے سمتی کیا آپ لکھیں گے. تو بودے سمتی کے لیے ہم کیلکولیٹر کی جانب گئے. تو وہ دیکھیے ابھی تک ہماری تو یہ تھی 91 درجے 3 دقیقے. تو آپ یہاں پر لکھیں گے 91 درجے اور 3 دقیقے اور 43.07 ثانیہ. 43.07 ثانیہ. اچھا یہ جو پوائنٹ کے بعد آپ نے اس چیز کا لازمی خیال رکھنا ہے. بعض اوقات ہمارے طلبہ کرام یہ 07 کو کی 0 مٹا دیتے ہیں، تو 0 اپنے مٹانی نہیں ہے، 0 کے ساتھ اس طرح لکھنا ہے ورنہ آپ کا جواب غلط ہو سکتا ہے. اب آپ نے یہ بودے سمتی ایک نئی بودے سمتی لی، یعنی بلندی والی بودے سمتی. اب آپ نے پورا فارمولہ حل کرنا ہے پیارے طلبہ کرام. اب ہم پورا یہ فارمولہ حل کریں گے، یعنی اب آپ نے وقت طلوع غروب نئے سرے سے نکالنا ہے. اب کیلکولیٹر کے اوپر سامنے سے ہم دیکھ کے لکھ لیتے ہیں. دیکھیے معیاری زوال 12 35 29، آپ نے لکھا 12 35 29 مائنس اور کوس انورس، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ڈبل بریکٹ اوپن، اس کے بعد قوس. اور اب آپ نے لکھنی ہے بودے سمتی، لیکن بودے سمتی اب آپ نے یہ بلندی والی لکھنی ہے، یعنی 91 درجے 3 دقیقے اور 43.07 ثانیے. اور اب اس کے بعد آپ نے بریکٹ بند کر دینی جو کہ کوس کے ساتھ اوپن ہو گئی تھی. کوس بودے سمتی مائنس سائن عرض بلد، وہی اوپر لکھا ہوا ہے 24 درجے 54 دقیقے اور بریکٹ کلوز. پھر اس کے بعد سائن میل شمس، وہی 4 درجے 50 دقیقے بریکٹ ایک کلوز جو کہ سائن کے ساتھ اوپن ہوئی، دوسری بریکٹ کلوز کی جو کہ فارمولے کی ہے، تقسیم اور پھر بریکٹ اوپن. اس کے بعد کوس عرض بلد 24 درجے 54 دقیقے، بریکٹ جو کوس کے ساتھ اوپن ہوئی تھی وہ بند کی. اس کے بعد آپ نے لکھا کوس میل شمس 4 درجے 50 دقیقے، ایک بریکٹ آپ نے کلوز کی جو کہ کوس کے ساتھ اوپن ہوئی تھی. اور اب آپ نے ڈبل بریکٹ کلوز کی جو کہ فارمولے کی تھی، اس طرح سے دکھائی دینے کے اعتبار سے آپ کی ڈبل بریکٹ کلوز ہوگی. اور آپ نے اس کے بعد تقسیم کیا 15 اور یہ آپ کے سامنے ایک وقت نکل آیا، یعنی وقت طلوع نکل آیا، نیا وقت طلوع. اب آپ نے اس کو یہاں پر لکھ لینا ہے. آئیے ہم اس کو یہاں پر لکھ لیتے ہیں 6:21. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم یہی کرتے ہیں. اب میں اس کو طلوع ہی لکھتا ہوں، اب اس کو میں وقت شرقیہ نہیں کہتا. تو 6:21 اور 46.8 سیکنڈ. تو یہ آ گیا 46.8 سیکنڈ. یہ ہمارا آ گیا
वक्त तुलू और अच्छा, अब हम यहीं पर गुरूब भी फ़िलहाल लिख ही लेते हैं, यानी अभी कैलकुलेटर पर क्योंकि वक्त गुरूब निकालने में हमें मेहनत नहीं लगेगी, बाकी सारा कुछ वही है। ये हमने यहाँ पर गए और ये माइनस को हटाकर यहाँ पर हमने इसको कर दिया प्लस। अब हमारे सामने वक्त गुरूब आ गया 18:49 18:49 और 11.2 अब प्यारे तलबा किराम, ये हमारे सामने एक तुलू आ गया और एक गुरूब आ गया। अब आपने क्या करना है, एक तुलू से दूसरे तुलू का माइनस कर दें, एक गुरूब से दूसरे गुरूब का माइनस कर दें। कैलकुलेटर पर ही करेंगे, मसला नहीं है। अब देखिए प्यारे तलबा किराम, अब फ़र्क क्या आया, मेन चीज़ है फ़र्क आपने निकालना है कि फ़र्क क्या आया, फ़र्क कितने मिनट का आया। उसके लिए आपने एक तुलू से दूसरे तुलू को माइनस करना। अब देखिए वक्त तुलू कौन सा बाद में हो रहा है, तो वक्त तुलू बाद में वो होता है जो 0 फुट वाला, ऊपर वाला तुलू बाद में हो रहा होगा। देखिए 6:22 है, यहाँ पर 6:21 है, तो हमने पहले लिखना है वो जो बड़ा है। हमने लिखा 6:22 और 47.6 और माइनस नीचे वाला तुलू 6:21 और 46.8। ये हमारे सामने जवाब आया 0 घंटा 1 मिनट 0.8। ये हम यहाँ पे लिख देंगे 1 मिनट 0.8। ठीक है, 1 मिनट और 0.8, यानी इसको जो राउंडेड करेंगे, ये देखिए 0.8 था, तो वो टोटल तो 10 हिस्से होते हैं, तो फिर अब ये कि ये तकरीबन 1 मिनट 1 सेकंड ही बन जाएगा। वहाँ पर जो बोला गया था किताब के अंदर, तो आपने गौर किया होगा, वहाँ पर तकरीबन का लफ्ज़ था, तो तकरीबन 1 मिनट 8 सेकंड ही फ़र्क पड़ेगा। अब हम बड़े गुरूब से छोटा गुरूब माइनस करते हैं। 18:48 है, 18:18 नहीं है जी, ये यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गई और इसको मैं अभी मिटा देता हूँ। यानी 18:48 10.4 है, तो ये मैंने इसको सेट कर दिया 18:48 10.4। ठीक है जी। अब हम इस कैलकुलेटर के ऊपर जी, ये हमने बड़े ग्रुप से अब छोटा ग्रुप माइनस करेंगे और ये देखिए 18 और ये 48 और 10.4 अब हमने जब किया तो ये देखिए बिल्कुल वही जवाब आया, सेम टू सेम, कुछ भी फ़र्क नहीं आया। तो लिहाजा ये इतना फ़र्क आएगा तो बुलंदी के एतबार। तो हम फिर अपने दर्जे का अख्तिताम करते हैं। अपना ख्याल रखिए, मदनी चैनल देखते रहिए। हमारा मदनी मकसद मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।